وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، لوگ اس بات پہ غور کرنے کی بجائے کیسے سوال کرتے تھے، اچھا ان پہاڑوں کا کیا ہوگا پھر؟ دیکھیں نا، جو شخص اللہ کے مقابلے میں پہاڑوں کو بڑی چیز سمجھتا ہو وہ کیا کہے گا، یہ پہاڑوں کا کیا بنے گا؟ فَقُلْ، تو آپ کہہ دیجئے، يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، میرا رب ان کو دھول بنا کے اڑا دے گا۔ دھول کیا ہوتا ہے؟ ڈسٹ، گرد و غبار۔ یہ پہاڑ کیا چیز ہے، تمہیں بہت بڑی چیز لگتے ہیں، اللہ کے نزدیک بس ایسے ہی ہے کہ ایک پھونک ماری جائے اور یہ سارا کچھ دھول بن کے اڑ جائے، مٹی مٹی جیسے آندھی اڑ گئی کچھ۔ نسف کا لفظ جو ہے عربی زبان میں بڑا امپورٹنٹ ہے۔ نسف کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو جڑ سے اکھاڑ کے نکالنا اور پھر اس کو گرا دینا۔ یہ لفظ ایک اور جگہ بھی آپ نے پڑھا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب بچڑے کی بربادی کی تھی اس وقت۔ آپ کو معلوم ہے کہ پہاڑ زمین کے اندر کس طرح گڑے ہوئے ہیں، جیسے کیل ہو، تو فرمایا ینسفھا، یعنی پہلے کیا کرے، زمین سے کیل نکال لیے جائیں گے اور پھر ان کو کوٹ کے ریگزار بنا دیا جائے گا اور پھر ان کو اڑا دیا جائے گا۔ کل اہن المنفوش، جیسے رنگی ہوئی روئی اڑ رہی ہوتی ہے، ایسے ہی پہاڑ، کیونکہ رنگا رنگ کے پہاڑ ہے نا، وہ بھی اڑ رہے ہوں گے۔ اب ہمارے لیے یہ سارا کام بڑا طویل، لمبا، مشکل ہے، اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں۔ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا، پھر وہ زمین کو ہموار چٹیل میدان بنا دے گا۔ قاعًا کہتے ہیں نرم اور پست زمین کو، جس میں پہاڑ اور ٹیلے کچھ بھی نہ ہو، بس سیدھا میدان۔ صفصفا، جس پہ کچھ نہ اگے، چٹیل میدان، جیسے ایک صحرا ہوتا ہے، بالکل سیدھا پلین، دور دور تک کوئی چیز اونچ نیچ اس میں نظر نہیں آتی۔ ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، اور اگر اس وقت ذرا بھی گھبراہٹ ہو رہی ہو تو اس دن کو سوچ لیں تھوڑی دیر کے لیے، یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہے اور یہ تیاری کا وقت ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں۔ اس دن کو انسان دیکھے گا تو کہے گا خدا کی قسم میں نے دنیا میں کوئی آرام دیکھا ہی نہیں، سب آرام بھول جائیں گے۔ اب خود سوچیں، سورج چمک رہا ہو، پہاڑوں کی مٹی اڑ رہی ہو، دھماکوں پہ دھماکے ہو رہے ہوں، اور انسان کے اعمال نامے میں کوئی خاص نیکی نہ ہو، کیا حال ہوگا؟ اور آپ کو پتہ ہے یہ کسی افسانوی دنیا کی باتیں نہیں ہو رہی، اس میں میں اور آپ موجود ہوں گے۔ یہ دن ہمیں ایسے ہی دیکھنا ہے جیسے اس وقت میں آپ کو دیکھ رہی ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، اور اس کے دیکھنے میں کوئی شک نہیں۔ خدا کی قسم یقینی طور پر ہم سب کو اس سٹیج پر آ کے کھڑے ہونا ہے کہ جہاں یہ ہماری آنکھوں کے سامنے سب کچھ ہوگا۔ لا تری فیہا عوجا ولا امتا، تم اس میں کوئی بل اور سلوٹ نہ دیکھو گے۔ عوج کہتے ہیں ٹیڑھے پن کو، کوئی کجی، اور امتا اونچا مکان، کوئی اونچ نیچ نہ ہوگی، سب ہموار میدان کے اوپر۔ ہر شخص کو کتنی جگہ ملے گی حشر کے دن زمین پر، پتہ ہے آپ کو؟ ہر شخص کو کتنی جگہ الاٹ کی جائے گی قیامت کے دن حشر کے میدان میں؟ 2 قدموں کی جگہ، بیٹھنے میں نہیں دیا جائے گا، 2 قدموں کی جگہ۔ آج یہ زمین بہت وسیع نظر آتی ہے نا، قیامت کے دن کیا ہوگا؟ یہ یوں نہیں نظر آئے گی، چونکہ صدیوں ہزاروں سالوں سے جو لوگ مرے ہیں وہ سب نکلیں گے نا اندر سے، تہوں پہ تہ، تہوں پہ تہ، اندر سے اندر، اندر سے اندر، سب باہر آ رہے ہوں گے۔ جیسے ٹڈی دل ہوتا ہے نا، کبھی دیکھا ہوگا کسی کھیت پہ اس کا حملہ ہوا، بالکل اسی طرح ٹڈیوں کی طرح لوگ پھوٹ رہے ہوں گے زمین سے۔ کبھی گرمی کے موسم میں کیڑیوں کو یا انسیکٹس کو زمین سے نکلتے دیکھا، ایک دم سپراؤٹ کرتے ہیں باہر کو،
بالکل زمین کے اندر سے انسان زمین کی تہوں سے اس طرح نکل رہے ہوں گے، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، من الاجداث الی ربہم ینسلون، اور اتنا رش ہو جائے گا پورے کرۂ ارض پر کہ صرف ہر انسان کو کھڑے ہونے کی 2 قدموں کی جگہ ملے گی. کوئی یہ سایہ نہیں ہوگا، چھت نہیں ہوگی، یہ پنکھا نہیں ہوگا. ہیں ہم تیار وہاں کھڑے ہونے کے لیے؟ ہم تو دین کے لیے تھوڑی سی تکلیف برداشت نہیں کر سکتے. وہاں کیا بنے گا ہم سب کا؟ اپنے آپ کو وہاں کھڑا کر کے دیکھیں، محسوس کریں، اور شاید اس موسم کی شدت میں آپ واقعی محسوس کر سکیں، اتنا نہیں تو کچھ، شاید تھوڑا سا. اس لیے کہ جوتا بھی نہیں ہوگا، کپڑے بھی کوئی نہیں ہوں گے. آپ کو پتا ہے نا کپڑوں کے بغیر اٹھیں گے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حیران ہو گئی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شخص بغیر لباس کے ہوگا. کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ننگے کھڑے ہوں گے، ہم کو شرم نہیں آئے گی؟ آپ نے فرمایا کسی کو ہوش کہاں ہوگا کہ دوسرے کو دیکھے. دنیا میں تو کتنا بھی رش ہو، ہم ایک دوسرے کے لباس، ایک دوسرے کی چیزیں دیکھتے رہتے ہیں. بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا کوئی ایکسیڈنٹ بھی ہو جائے تو لوگ یہ دیکھتے ہیں اچھا اس نے ہاتھ میں کیا پہن رکھا ہے، اور اس کی گھڑی کیسی ہے، اور اس کے لباس اور جوتے کیسے ہیں، اتار کے لے جانے لگتے ہیں نا. دنیا کے تو شدید خوف کے موقع پر بھی لوگ اتنے سنگ دل ہوتے ہیں کہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں. وہاں کسی کو ہوش نہیں ہوگا کہ کسی کا ننگا پن دیکھ سکے. پاؤں میں جوتے نہیں، جسم پہ لباس نہیں. لقد جئتمونا کما خلقناکم اول مرہ، تم آ گئے نا ہمارے پاس جس طرح ہم نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا. آ گئے ہمارے پاس. انسان دنیا میں بغیر لباس کے آتا ہے نا، بے لباس آتا ہے. قیامت کے دن بھی بے لباس اٹھے گا. ذرا تھوڑی دیر کے لیے جب آپ باہر نکلیں تو صرف آج کے دن کے لیے ذرا سے جوتے اتار کر وہاں فرش پر 5 منٹ کھڑے ہو جائیں آج گھر جانے سے پہلے. اور اگر کھڑے رہ سکیں تو سمجھے قیامت کا دن بھی کھڑے رہ سکیں گے. لیکن آج تو شاید ہم بے ہوش ہو جائیں، وہاں کھڑے نہ ہو سکیں. مگر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس سزا کو بھگتنے کے لیے طاقت بھی ساتھ ساتھ دیتا جائے گا کہ بھگتو اس کو. یومئذ یتبعون الداعی لا عوج لہ، اس روز وہ پیروی کریں گے پکارنے والے کی. یہ کون پکارنے والا ہے؟ اسرافیل علیہ السلام. جدھر سے سور کی آواز آ رہی ہوگی سب ادھر بھاگ رہے ہوں گے، کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا. دنیا میں تو یہ ہوتا ہے نا، ہم کہتے ہیں وہ ہمارا بچہ کہاں گیا، وہ فلانا کہاں گیا. وہاں کسی کو بچہ یاد نہیں رہے گا، بلکہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی حاملہ عورت یا حاملہ جانور ہوں گے تو وہ حمل بھی گر جائیں گے، ان کے بچے وہیں کھڑے کھڑے پیدا ہو جائیں گے. اتنا خوف کا عالم ہوگا. وَتَدَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، ہر حمل والی اپنا حمل پھینک دے گی. جسم کے اندر کے بچے کو گرا دے گی، باہر والے کو تو پوچھے گی بھی نہیں کہ کہاں ہے وہ. اب دنیا میں اس وقت اگر کوئی خدا نہ خاصہ زلزلہ آتا ہے، کچھ اور تکلیف ہوتی ہے تو ہم فوراً کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ کہاں ہے، اور بہت سے لوگ بچوں کو نکالتے نکالتے خود بھی ختم ہو جاتے ہیں ان حادثوں میں. وہاں کوئی بچہ یاد نہیں آئے گا، کوئی باپ یاد نہیں آئے گا، کوئی ماں نہیں یاد آئے گی، کوئی بہن، کوئی بیٹی، کوئی کچھ نہیں. ہر کوئی کدھر بھاگ رہا ہوگا؟ یتبعون الداعی، داعی پکارنے والے کی طرف. لا عوج لہ، لا عوج لہ، کوئی اکڑ نہ دکھا سکے گا، کوئی وہاں پیچھے نہ رہ سکے گا. کوئی یہ نہ کہے گا اچھا آتا ہوں، سن لیا ہے سور کی آواز کو. نہیں، سنو اور چلو، ایک سیٹی چل دو، کوئی حجت نہیں. وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ، ساری آوازیں رحمان کے لیے دب جائیں گی. ساری آوازیں رحمان کے آگے پست. خوف کے مارے اتنا برا حال ہوگا کہ اللہ تعالی کی جناب میں کوئی حجت بازی نہ کر سکے گا، کوئی بحث نہ کر سکے گا، کوئی آرگیو نہ کر سکے گا. خشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا ہمسا.
تو نہ تم سنو گے مگر سرسراہٹ، ہلکی ہلکی سرسراہٹ. کیونکہ شور کس کا ہوتا ہے؟ جوتوں کا ہوتا ہے، کپڑوں کا ہوتا ہے، زیورات کا ہوتا ہے، بولنے کا ہوتا ہے. تو جب یہ ساری آوازیں ختم ہو جائیں گی تو پھر اتنے بڑے ہجوم میں کیا ہوگا؟ بس جیسے سانس لینے کی ہلکی سی آواز ہوتی، ایک سرسراہٹ کہ پتہ چلتا ہے کوئی یہاں، اور بس. یومئذ، اس دن اب ہوگا کیا؟ لا تنفع الشفاعہ، کوئی سفارش کام نہ آئے گی، کوئی کسی کو نہ چھڑا سکے گا، کوئی کسی کے کام نہ آئے گا. الا من اذن له الرحمن، مگر جس کے لیے رحمان اجازت دے، ورضی له قولا، اور اس کی بات پہ راضی بھی ہو جائے. آج تو ہم کہتے ہیں نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سفارش کر دیں گے. تو سفارش کوئی ایسی چیز نہیں کہ جو کسی کے بس میں ہو، کنٹرول میں ہو، اور فوراً ہی جب کوئی شخص پکڑا جانے لگے تو آگے بڑھ کے وہ کہے چھوڑ دو اس کو. کیسے ہوگی سفارش؟ جب اللہ تعالیٰ کسی کو اجازت دیں گے آپ سفارش کر سکتے ہیں، اور جب وہ سفارش کر بھی لیں گے تو جس بات کی سفارش کی ہوگی اگر اللہ تعالیٰ کو وہ بات پسند آئے گی تو اس بات کو قبول کر لیں گے، ورنہ سفارش ہونے کے باوجود بھی ریجیکٹ کر دی جائے گی. یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا، اس دن کسی کی سفارش کام نہ آئے گی الا یہ کہ کسی کو رحمان اس کی اجازت دے اور اس کی بات سننا پسند کرے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ لوگوں کا اگلا پچھلا سب حال جانتا ہے. کل بھی شاید میں نے بات کی تھی نا، اس وقت میرا ماضی کیا ہے مجھے خود بھی یاد نہیں، پچھلے سال آج کے دن کیا پڑھایا تھا مجھے کچھ پتا نہیں، کیا ڈسکشن ہوئی تھی کچھ خبر نہیں، ملک میں یا دنیا میں کیا اہم واقعہ ہوا تھا نہیں پتا، کل کیا ہونے والا ہے نہیں پتا. سورۃ لقمان میں آتا ہے نا، وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کسی کو نہیں پتا کل کیا ہونے والا ہے، کل کیا کرے گا. تو یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بہ علما، اور وہ علم کا احاطہ نہ کر سکیں گے، اللہ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے. یعنی اللہ تعالیٰ کا علم کیسا ہے کہ وہ ہمارے ماضی اور مستقبل کو جانتا ہے اور ہمارے حال کو تو پھر لازماً جانتا ہے، لیکن ہم اللہ کے بارے میں یا اللہ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے. یا کوئی بھی انسان کسی انسان کے بارے میں پوری طرح نہیں جانتا. مثلا اس وقت اگر میں آپ کو جانتی ہوں یا آپ مجھے جانتے تو صرف ظاہری طور پر نا، میری کسی بات کے حوالے سے یا میرے اور چند واقعات کے حوالے سے، یا میں آپ کو آپ کے نام کے حوالے سے یا آپ کی شکل کے حوالے سے جانتی ہوں. مجھے نہیں معلوم کہ اس وقت آپ کے دل کے اندر کیا ہے، آپ کو نہیں پتا کہ میرے دل کے اندر کیا ہے، آپ کو نہیں پتا میرا ماضی کیا ہے، مجھے نہیں پتا آپ کا مستقبل کیا ہے. لہذا ہم کسی کے بارے میں بھی کوئی ججمنٹ نہیں دے سکتے. اس کے باوجود ہم ہر وقت کتنی ججمنٹس پاس کرتے رہتے ہیں. تو ججمنٹ کی بات میں یہاں کیوں کر رہی ہوں کہ اس دن اللہ تعالیٰ بندوں کا فیصلہ کرے گا، ڈے آف ججمنٹ ہوگا وہ، اور سفارش کے اوپر نہیں کسی کو جنت میں بھیج دیا جائے گا. انسانوں کے ماضی حال مستقبل کو سامنے رکھتے ہوئے جو انہوں نے اعمال کیے اس کے ساتھ ان کو جزا یا سزا دی جائے گی. وَأَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَأَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ، اور جھک جائیں گے چہرے اس دن حی القیوم کے لیے، لوگوں کے سر اس حی القیوم کے آگے جھک جائیں گے. اس سارے گھبراہٹ کے عالم میں کسی کو یارا نہ ہوگا کہ وہ کچھ بھی بولے. وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا، نامراد ہوگا وہ جس نے ظلم کا بوجھ اٹھایا. وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، اور جس نے نیک عمل کیے. وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور وہ مومن بھی ہو. فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا، اسے کسی ظلم اور حق تلفی کا اندیشہ نہ ہوگا. یعنی اللہ کے ہاں جو چیز دیکھی جائے گی وہ کیا ہے؟ دراصل انسان کا
عمل صالح، نہ کسی کی شکل دیکھی جائے گی، نہ کسی کا مال، نہ کسی کی ڈگری، دیکھنے کے قابل جو چیز ہوگی وہ کیا؟ انسان کا عمل. تو مومن شخص جو عمل صالح کے ساتھ آیا، کیونکہ اب آپ دیکھیں ذرا ترتیب، من یعمل من الصالحات، نمبر 1 کیا چیز ہے؟ جس نے اچھے عمل کیے، اور نمبر 2 وہو مؤمن، ایمان کی شرط کے ساتھ. تو یہاں عمل صالح کو ترتیب میں پہلے رکھا گیا کہ اچھے کام ہوں اور پھر ایمان بھی ساتھ ہو. تو ایسے لوگوں کو کوئی ظلم اور کوئی حق تلفی نہ ہوگی، مکمل انصاف. حتیٰ کہ ایک سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری پر اگر ظلم کیا ہوگا تو اس کو بھی بدلہ دلوا دیا جائے گا. اگر آج دنیا میں ہم کسی کے حق میں حق تلفی کرتے ہیں تو قیامت کے دن ہم زبان سے اس کو نہیں منا سکیں گے. اس کو کس چیز میں کمپنسیٹ کرنا پڑے گا؟ عمل کے ساتھ. اور عمل کمانا اور کرنا کتنا مشکل کام ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے کہ عمل صالح کرنے والوں پہ اگر دنیا میں کوئی ظلم بھی ہو گیا، کوئی حق تلفی بھی ہو گئی، تو قیامت کے دن وہ دور کر دیا جائے گا. حدیث میں آتا ہے ایاکم والظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، تم ظلم سے بچو کیونکہ ظلم قیامت کے اندھیروں میں ایک اندھیرا ہوگا. ظلم کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ کسی کے حق میں حق تلفی کرنا، صاحب حق کو اس کا حق نہ دینا. تو جو شخص بھی ظلم کرے گا، والدین ہو یا اولاد ہو یا بہن بھائی یا ہمسائے یا کوئی بھی، جب اس کو اس کا حق نہیں دے گا تو قیامت کے دن کیا ہوگا؟ اعمال سے حق دینا پڑے گا، یا کسی کے اوپر تشدد کرنا یا زیادتی کرنا. فرمایا ظلم سے بچو کیونکہ قیامت کے دن ظلم کی وجہ سے انسان اندھیرے میں آ جائے گا. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح ہم نے اسے قرآن عربی بنا کر نازل کیا. وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ، اور اس میں طرح طرح سے وعید یعنی تنبیہات بتا دیں. لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، شاید کہ لوگ تقوی اختیار کریں، شاید کہ لوگ بچ جائیں. او یحدث لهم ذکرا، یا پیدا کرے ان میں ذکر کو، غور و فکر کو. یعنی یہ قرآن عربی ہم نے کس لیے بھیجا ہے؟ تاکہ لوگ اس کے ڈرانے سے، اس میں جو خبردار کرنے والی باتیں ان سے خبردار ہو جائیں، آنے والے دن کے لیے تیار ہو جائیں، اور دوسری طرف ان میں غور و فکر کی عادت پیدا ہو. فتعال اللہ الملک الحق، بہت بلند ہے اللہ جو بادشاہ حقیقی ہے. ولا تعجل بالقرآن من قبل ان يقضى الیک وحی، اور جلدی نہ کیا کرو قرآن پڑھنے میں جب تک کہ اس کی وحی تمہاری طرف مکمل نہ ہو جائے. وقل رب زدنی علما، اور کہیے کہ اے رب میرے علم میں اضافہ کر دے. اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے نا، آپ سے کچھ کہا جا رہا ہے. کیا کہا جا رہا ہے؟ کہ آپ کہیے کہ اے میرے رب میرا علم اور زیادہ کر دے. کس کو کہا جا رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. کیوں کہا جا رہا ہے؟ بات یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تعلیم دینا شروع کی تو لوگوں کے اندر ایک شوق پیدا ہوا کہ ہمیں جلدی سے یہ بات پتہ چل جائے، جلدی سے یہ بات پتہ چل جائے. اس سوال کا جواب کیا ہے، اس کا کیا ہے، اس کا کیا ہے. یہ ہوتا ہے نا جب ہم نئے نئے دین میں داخل ہوتے ہیں تو ہمارا کیا دل چاہتا ہے؟ راتوں رات سارا مکمل دین ہمارے سامنے آ جائے، ہے نا. اچھا، صحابہ کرام کو بھی ایسا ہی شوق لاحق ہوا، اور وہ ہر وقت کیا کرتے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پہ سوال. اچھا اس کا کیا حکم ہے، اس کا کیا حکم ہے، یہ عمل کیسے کرنا چاہیے، وہ کیسے کرنا چاہیے. پیچھے آپ نے پڑھا ہوگا یسألونک عن الاہلہ، یسألونک عن المحیض، یسألونک ماذا ینفقون. 2 دفعہ کہا یسألونک ماذا ینفقون. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو بھی محروم نہیں چھوڑنا چاہتے تھے، لہذا آپ کیا کرتے؟ آپ نے مطالبہ کیا اور خواہش ظاہر کی کہ جبریل علیہ السلام جلدی جلدی آ جایا کریں. یہ پیچھے بھی بتایا نا میں نے آپ کو کہ جبریل علیہ السلام جلدی جلدی آ جایا کریں، کیونکہ آپ اپنے پاس سے کوئی بات نہیں بتاتے تھے.
اسی وقت بتاتے تھے جب جبریل علیہ السلام آ کے کچھ آپ کو دیا کرتے تھے. تو اب کیا ہوا؟ اب جبریل علیہ السلام تو اپنے وقت پہ ہی آتے تھے. وہ پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں نا کہ ما نتنزل الا بامر ربک، ہم تو تیرے رب کے حکم سے ہی اترتے ہیں، خود اپنی طرف سے نہیں آ سکتے. اور وہی لے کر آتے ہیں جو رب دیتا ہے. 1 آیت 7 آیتیں، 1 سورت. آپ کو پتا کوئی بھی 2 سورتیں کٹھی نہیں ایسے نازل ہوئی آیات کی شکل میں، اور زیادہ سے زیادہ 1 سورت. اچھا بہرحال اب یہ کہ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ صبر کیجئے، اور قرآن میں جو پہلے وعید کی باتیں آ چکی ہیں ان کو پڑھیے، سنائیے، اور لوگوں کے اندر غور و فکر کی عادت تاکہ پیدا ہو. ولا تعجل بالقرآن، اور قرآن کے ساتھ جلدی نہ کیجیے کہ ہم کو جلدی سے سارا آ جائے. یہ وقت کے ساتھ ساتھ آتا ہے. جتنا جتنا اس کے ساتھ تعلق رکھیں گے اتنی اتنی اس میں گہرائی آتی چلی جائے گی. اور پھر ایک اور چیز یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وحی نازل ہو رہی ہوتی تھی تو ساتھ ساتھ پڑھنے لگتے تھے کہ مجھے کوئی چیز بھول نہ جائے، ذرا جلدی سے میں اس کو یاد کر لوں. فرمایا ایسا نہ کریں، جب تک ایک آیت مکمل نہ ہو جائے آپ کیا کریں؟ صبر سے کام لیں. جب وہ مکمل ہو جائے پھر اس کو جذب کرنے کی کوشش کریں، پھر آگے اس کو بتائیں. اور آپ دعا مانگتے رہیں. ابھی دعاؤں کا وقت ہے کہ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، کہ اے اللہ ہمارا علم اور زیادہ کر دے، علم میں اضافہ کر دے. یہ دعا مانگے لیکن علم کے لیے جلدی نہ کریں، تیزی نہ کریں، کیونکہ اس طرح علم جذب نہیں ہو سکتا. شاید آپ کو میں نے پہلے بھی مثال دی ہو کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ 1 گلاس پانی 1 گھونٹ کی شکل میں میرے اندر چلا جائے، 1 پلیٹ چاول 1 ہی نوالے کی شکل میں اندر چلے جائیں، تو کیا ہوگا؟ نمبر 1 کو پاسبل ہی نہیں. اور اگر آپ نے ایک ہی سانس میں سب پینے کی کوشش کی تو اس سے آپ کو نقصان ہو سکتا ہے. تو جس طرح زندگی کے بہت سے معاملات میں تدریج ہے. سورج آہستہ آہستہ نکلتا ہے، آہستہ آہستہ تیز ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ غروب ہو جاتا ہے. اسی طرح درخت آہستہ آہستہ اگتے ہیں اور بڑے ہو جاتے ہیں، اور آہستہ آہستہ ان پہ پھل لگتے ہیں، اور پھر پہلے کچے ہوتے ہیں پھر پک جاتے ہیں. گرمی آہستہ آہستہ آتی ہے، سردی آہستہ آہستہ آتی ہے. اگر اللہ تعالیٰ ایک آف آن بٹن کے ذریعے سورج کو آن آف کر دیتے کیا ہوتا؟ سردی گرمی میں 1 سیکنڈ میں بدلتی تو ہم کپڑے ہی ڈھونڈتے رہ جاتے گرمیوں سردیوں کے. پتہ نہیں کس وقت یہ حادثہ ہو جائے اور ہم انپریپیئرڈ ہوں تو بیمار ہو جائے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کوئی شخص سخت گرمی میں سے ایک دم نکل کے جا کے نہانے لگے تو کیا ہوتا ہے؟ بیمار ہو جاتا ہے. تو اسی طرح علم کے بارے میں بھی صبر سے کام لینا چاہیے. علم کے لیے جلدی فائدہ نہیں دیتی. اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ انسان اپنی صلاحیت کے اعتبار سے جم کر سیکھتا چلا جائے اور دعا مانگتا چلا جائے. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.